اب اچھی گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اچھی گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مسکرا کر خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے، یعنی مسکرا کر ملنا، خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، یہ ایک سنت مبارکہ ہے۔ دوسرا، بات چیت کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پھر بڑوں کے ساتھ ادب کا لہجہ رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل دونوں کے یہاں آپ عزت پائیں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہوگی؟ بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو تیسرا کیا ہے؟ چلا چلا کر بات چیت کرنا خلاف سنت ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں پر ہاتھ تالی دینا یہ معزز مہذب یعنی اچھے لوگوں کا طریقہ کے خلاف ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے بار بار ناک سہلانے رہنا، ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا، بدن کا میل کچیل اتارتے، پردے والی جگہ پر ہاتھ کا پھیرتے رہنا، کھجلاتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اکیلے میں بھی بلا وجہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اطمینان سے سننا چاہیے۔ بیچ میں بولنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کی بات کا کاٹنا خلاف ادب ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اسے روک دیتے یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ یعنی ایک ایسی گفتگو کرنے والا بات چیت ہو رہی ہے تو دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا ہے، خود اپنی بات کو شروع نہیں کر دینا۔ اگر کوئی خلاف بات یعنی کوئی ذاتی باتوں میں ایسی کوئی زیادتی لے کے آ جائے جو دوسرے انسان کے خلاف ہو، یا جو غیبت کرنے لگ جائے، یا اس طرح جو ہے وہ دوسرے کی برائی بیان کرنے لگ جائے، تو ایسے عمل سے بچ جانا۔ یعنی حضور تو پہلے فرمایا تو بنا کر دیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے؟ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سنت مبارکہ ہے۔ 7ویں چیز، ہکلتے ہوئے یعنی رک رک کر بات کرنے والے یا توتلے کے پیچھے سے نقل نہ اتاریں۔ غیبت ہے اور اس کے سامنے نقل اتارنا اس کی دل آزاری کا سبب ہے۔ یعنی کوئی توتلا ہے بیچارہ یا جو ہے وہ ہٹک ہٹک کے بولتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے اس کی نقل نہیں اتارنی۔ ایک تو اس کا دل دکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بات میں یعنی وہ چلا گیا بات کر کر پیچھے سے آپ اس کی نقل نکال کر کسی کو سنا رہے ہیں کہ وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا غیبت کا یہ ہے قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ قیامت جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ 2 گوشت عطا فرمائے گا، ایک حلال اور ایک حرام۔ تو جہنم میں رہنے والے جو گنہگار ہوں گے وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ حرام گوشت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کے بارے میں حضور نے فرمایا اس طرح ہے جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھانا، یعنی کوئی جس کا بھائی مر گیا ہو، میت پڑی ہو اور اس میں سے کاٹ کاٹ کر وہ کھا رہا ہو، فرمایا اس طرح ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو یہ غیبت کے بارے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں چیز، زیادہ باتیں کرنے والا اور دوران گفتگو کہہ کے لگاتے رہنا عزت اور روح میں کمی کرتا ہے۔ یعنی بار بار ہنستے رہنا یا جو ہے وہ کہہ کے لگاتے رہنا، زیادہ گفتگو کرنا تو دوسرے کے دل کے اندر جو ہے وہ عزت میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ تو زیادہ بولتا ہے، یہ تو خواہ مخواہ جو کہہ کے لگا زیادہ ہنس کے باتیں کرتا ہے، تو دوسرے دل کے اندر کیا ہوگا؟ دوسرے شخص کے اوپر ایک تو روب کا وہ ہوگا اور عزت میں کمی ہوگی۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔